یہ قانون چلتا ہے، اور جب قرآن سمجھنے کی بات آئے تو یہ قانون نہیں چلتا۔ اب جو دماغ بائبل کے لیے، ویدوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ قرآن کے لیے وہ دماغ کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ حالانکہ قرآن میں اس کی درجنوں مثالیں ہیں کہ پیچھے 2 کا ذکر، آگے 1 کا ذکر۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، پیچھے 2 کا ذکر ہے اور آگے 1 کا ذکر آیا، کیونکہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے اور مصطفیٰ بھی ہدایت دیتے ہیں، پرپس ایک ہے، اس لیے 2 کی بجائے 1 کا ضمیر کے ساتھ ذکر کر دیا۔ میں قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت 59، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس چیز پر خوش ہوتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کافی، اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ہمیں پھیر دیں گے، ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں اب یہاں جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا، نہیں دوسری آیت ہے، سوری، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، اور وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس کی ایک کی عزت کرو، پیچھے اللہ اور رسول کا ذکر ہے، اور وَتُعَزِّرُوهُ پھر 1 کا ذکر ہے، وَتُوَقِّرُوهُ اور اس کی توقیر کرو، عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ اور اس کی تسبیح کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ اب پیچھے 2 کا ذکر ہے، آگے جا کر 1 کا ذکر آ گیا، کیونکہ دونوں کا پرپس مقصد ایک ہے، دونوں ایک ہی طرف بلا رہے ہیں۔ اسی طرح نور اور کتاب مبین چونکہ ان دونوں کا ایک ہے، اس لیے یہدی بہ اللہ کی بجائے یہدی بہ اللہ یہاں آ گیا ہے۔ دوسرا اس کے اوپر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہاری طرف رسول آ گیا۔ اب اس آیت میں مخاطب اہل کتاب ہیں، تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اہل کتاب کی طرف جب رخ تھا تو ان کو کس کے بارے میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ آ گیا نور، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کو کس طرح متوجہ کیا جا رہا ہے؟ سنیے سورۃ بقرہ اور آیت 146، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اب اہل کتاب کی چونکہ بات ہے، اس لیے اہل کتاب کی آیات کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کو چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ کیا یہود قرآن کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے یا مصطفیٰ کو اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے؟ کیونکہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا ہے، اور پھر فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے کہ جو سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہے ہیں۔ اب وہ کس بات کو چھپا رہے تھے؟ جو آتا ہے نا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ چھپا رہے تھے اس سے، اپنی کتاب سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ وہ اس کو اس طرح سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جیسے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ کس کو پہچانتے تھے بچوں کی طرح، اور کس کا ذکر وہ چھپا رہے تھے؟ تو ماننا پڑے گا وہ جس کا ذکر چھپا رہے تھے اور جس کا نام وہ چھپا رہے تھے وہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جیسا کہ میں ابھی اگلی آیات سے آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بچوں کی طرح ان کا ذکر جو تھا وہ چھپاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد لازماً مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، کیونکہ ان کے ذکر کو وہ چھپاتے تھے، ان کو ہی وہ پہچانتے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب جس حق کو وہ چھپاتے تھے وہ کون سا حق تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت 71 میں وہی آ گیا لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو نہ چھپاؤ۔ اب یہ جو ہے نا سورہ آل عمران کی اور سورہ بقرہ کی آیت میں نے کہا ہے کہ وہ چھپاتے تھے اس کو،
ان سب کا جب بیان قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں تو ان کو اس کو نہ چھپاؤ، اس کو حق کو نہ چھپاؤ، یہ ساری آیات ہے اللہ تعالیٰ جب بیان فرماتے ہیں اور اہل کتاب کا اس میں تفصیل سے ذکر ہوتا ہے تو ساری آیتوں کے بعد پھر آخر میں جا کر آیت 81 آتی ہے، کس کو نہ چھپاؤ، کس کا ذکر نہ چھپاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ سبحان اللہ۔ اب ان ساری آیتوں کو سورت مائدہ کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی آیت سے ملا کر پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، قرآن نہیں، کیونکہ جب وہ مصطفیٰ کو نہیں مانیں گے تو جو اس کی زبان سے نکلنے والا قرآن ہے، کتاب مبین ہے، اس کو وہ کب مانیں گے؟ پہلے رسول کو رسول مانیں گے تو تب جا کر وہ قرآن کو مانیں گے نا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی رسول کو نہ مانے اور جو کچھ وہ بیان دے رہا اس کو اللہ کی کتاب مان لے؟ تو قد جاءکم من اللہ نور، رسول پہلے ہے اور کتاب مبین بعد میں ہے، اور اسی کا وہ ذکر جو ہے وہ چھپاتے تھے۔ اور جو ضمیروں کی جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں میں نے آیت جو ہے آپ کو حق ان یردوہ، وہ سورہ توبہ کی آیت تھی کہ جس کے اندر دو ضمیریں اور دو کا ذکر اور بعد میں ایک کا ذکر آ گیا۔ خیر وہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ سے کلیئر ہو گیا۔ اب دوسری آیت جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کے بارے میں آئی ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 187 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا، اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پشت کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، جو یہ حاصل کرتے ہیں وہ برا ہے۔ یہی حافظ صلاح الدین یوسف صاحب جو ہیں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو صرف ایک لفظ جو ہے وہ پڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے بارے میں ان سے عہد لیا گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود سے عہد لیا گیا، تو جب یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا کو ان ساری آیتوں سے ملا کر پڑھو گے تو قد جاءکم من اللہ نور کا مطلب ہے ذات مصطفیٰ تمہاری طرف نور آ گیا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نور کا اطلاق کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر میں مفسرین کے حوالے دینے لگوں تو مفسرین نے 3 قول ہیں اس کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں نور سے مراد حضور ہے، نور سے مراد قرآن ہے، نور سے مراد اسلام ہے۔ تو ہمیں کسی سے بھی اختلاف نہیں، وہ سب قول حق ہیں۔ کیوں کہ رسول پہلے ہے اور کتاب اور اسلام بعد میں ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 157 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی فالو کرو جو اس کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ اب اس آیت میں رسول کا ذکر پہلے آیا ہے اور قرآن کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس نور سے مراد چونکہ ذات مصطفیٰ نور ہے، اب اسلام سے انہی سے نکلا ہے وہ بھی نور ہے، وہ بھی نور ہے، اور قرآن ان سے ظاہر ہوا ہے وہ بھی نور ہے، لیکن ان دونوں نوروں سے پہلے ذات مصطفیٰ نور ہے۔ تو اگر قرآن کو اور اسلام کو نور ماننے میں شرک نہیں ہوتا تو مصطفیٰ کو نور ماننے میں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جہاں جس کن سے، جس کلام سے، جہاں سے قرآن نکلا اور وہ نور بنا، وہیں سے کن کے ذریعے سے تو مصطفیٰ بھی نکلے نا، ان کو وہ بھی تو وہی ہے نا۔ اس لیے نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب دوسری آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یہ 2 آیتیں ہیں لیکن دونوں کو میں اکٹھا پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ دونوں کا میننگ ایک ہے اور ٹائم ہو جائے، سیم ہو جائے۔ یہ سورت توبہ میں پہلے آیت آتی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔